السلام علیکم دوستوں، استقبال ہے میرے اس یوٹیوب چینل میں۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں صحت دی، اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ بیماروں کو صحت دے، آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے رب میرے والدین پر رحم فرما جس طرح انہوں نے مجھے بچپن میں پالا تھا۔ یہ لفظ عربک الفاظ البدا سے لیا گیا ہے، جس کا معنی ہے بنا کسی چیز کے تخلیق کرنا۔ زندگی کے مختلف معاملات میں ایک قسم کا ایجاد کرنا جو ہمیشہ قابل قبول نہیں ہوتا، یہ بدعہ کہلاتا ہے۔ اس لیے یہ ضروری ہے کہ مختلف قسم کی بدعتوں میں فرق کیا جائے۔ ایک قسم کی بدعت دنیاوی معاملات سے متعلق ہے جو جائز ہے، ایک اور قسم کی بدعت مذہبی ہے اور اس میں ملوث ہونا بہت بڑا گناہ ہے۔ مذہب میں چیزوں کو متعارف کرانا خطرناک ہے اور ان کاموں میں ملوث لوگوں کے لیے بڑی سزا ہے، جیسے کہ حدیث میں آیا ہے کہ حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ہمارے دین میں کوئی ایسی چیز نکالی جو اس میں نہیں تھی تو وہ رد ہے۔ اگر کوئی شخص قرآن اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہٹ کر کوئی کام کرے جو اسلام کے خلاف ہو، وہ ایک بدعت ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ الانعام آیات 116 میں فرمایا کہ اور دنیا میں زیادہ لوگ ایسے ہیں کہ اگر آپ ان کا کہنا ماننے لگیں تو وہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی راہ سے بے راہ کر دیں، وہ محض بے اصل خیالات پر چلتے ہیں اور بالکل قیاسی باتیں کرتے ہیں۔ اس لیے ہم لوگوں کو بدعت کرنے سے اور کرانے والوں سے بچنا چاہیے۔ امام الشافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بدعت وہ چیز ہے جس کے قرآن، سنت یا کسی صحابی کے اقوال میں کوئی بنیاد نہیں۔ مثلا اگر کوئی کہتا ہے کہ 6 فرض نماز ہیں تو یہ بدعت ہے۔ اگر کوئی کہے کہ گھوڑے بھی ذبح کیے جا سکتے ہیں تو یہ بدعت ہے۔ اگر کوئی کہے کہ ظہر میں 4 فرض کے بجائے 6 فرض رکعت ہوں گی تو یہ بدعت ہے۔ اگر کوئی کہے کہ وضو میں پہلے پیر دھو کے بعد میں ہاتھ دھوئے تو یہ بدعت ہے۔ بدعت کے برے اثرات۔ بدعت کفر کے طرف لے جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے بے بنیاد بیانات دیے جا سکتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اصلاح کرنا یا یہ دعویٰ کرنا کہ ان میں خامیاں تھیں، یہ بھی ایک برے اثرات میں سے ہیں۔ قوم کی تقسیم کرنا، مسلوں کے درمیان تنازعات کو بھڑکانا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اسلام کا پیغام پوری طرح نہ پہنچانے کا الزام لگانا، مذہب میں تبدیلی کرنا، اسی طرح کے کئی برے اثرات بدعت سے ہو سکتے ہیں۔ بدعت کے وجوہات۔ دین اسلام سے لا علمی ہونا، خواہشات کی پیروی کرنا، شکوک و شبہات سے لپٹنا، قرآن اور سنت کے حوالے کے بغیر اپنے عقل کا واحد استعمال کرنا، کمزور یا من گھڑت حدیث پر یقین کرنا، دوسروں کی غلطیوں پر انتہائی رد عمل کرنا، عوام کی اندھی تقلید کرنا، اسلامی چیزوں کو سمجھنے میں ناکام ہونا۔ تو یہ کچھ بدعت کے وجوہات ہیں۔ مذہب کے معاملات میں کسی بھی الجھن سے بچنے کے لیے ہمیشہ قرآن اور اس کی تعلیمات کو دیکھنا چاہیے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ المائدہ آیت 6 میں فرمایا کہ آج میں نے تمہارے لیے دین کو کامل کر دیا اور تم پر اپنا انعام بھرپور کر دیا اور تمہارے لیے اسلام کے دین ہونے پر رضامند ہو گیا۔ قرآن ایک مکمل وجود ہے اور زندگی کے ہر پہلو پر روشنی ڈالتا ہے تاکہ بدعت سے بچ سکے۔ لہٰذا مذہبی سوالات کو واضح کرنے کے لیے یہ پہلا مقام ہے جس کا حوالہ دینا چاہیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے المائدہ آیات 15 اور 16 میں فرمایا کہ اے اہل کتاب، تمہارے پاس ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ چکا ہے جو تمہارے سامنے کتاب اللہ کو باکثرت ایسی باتیں ظاہر کر رہا ہے جنہیں تم
چھپا رہے تھے اور بہت سی باتیں سے درگزر کرتا ہے۔ تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے نور اور واضح کتاب آ چکی ہے، جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ انہیں جو ردائے رب کے در پہ ہو سلامتی کی راہیں بتلاتا ہے اور اپنی توفیق سے اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف لے جاتا ہے اور راہ راست کی طرف ان کی رہبری کرتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن اور سنت کے پابند بنیں، لوگوں کو قرآن اور سنت پر عمل کرنے کی دعوت دیں، ضعیف اور مسند احادیث میں تمیز کرنا سیکھیں، بدعت پھیلانے والوں کے خلاف کھڑے ہو جائیں، صحیح ذرائع سے علم حاصل کرنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں صحیح کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور بدعت سمجھنے کی اور ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ایسے ہی کچھ باتوں کے ساتھ میں اگلے ویڈیوز میں آپ کو ملوں گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔